اے رب کائنات تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو حلیم بھی تو کریم بھی، تو میرے خیالوں میں بسا مثال شمیم ہے، میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوخ تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالے سے سفراز کروں، یہ تحیل کے اورانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک سرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل دائن دعائن وعدد علت و اشفائن وانہو ہوا اضحاکا و ابکا، بے شک وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وانہو ہوا اضحاکا و ابکا۔ ناظرین ویلکم ٹو لیگل پروگرام۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سیٹرڈے کو 6 بجے ہم یہ لائیو پروگرام اقرا اسٹوڈیو سے لے کر آتے ہیں۔ ہمارا اقرا اسٹوڈیو کا نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو یورپ میں، UK میں، پاکستان میں یا دنیا کے کسی اور کونے پہ، تو آپ ہمیں جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں۔ ہمارا پروگرام فیس بک پہ بھی لائیو جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ تقریباً پاکستان کے 10 بجے کا ٹائم پہ وہاں فیس بک پہ لائیو ہمارا پروگرام آتا ہے۔ آپ فیس بک پہ بھی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، فیس بک پہ بھی ہم نے نمبر اقرا اسٹوڈیو کا دیا ہوا ہے، اس سے آپ فیس بک سے بھی فون کر سکتے ہیں، اور آپ کوشچن فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو مجھ تک پہنچے گا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو بھی کنسرن ہے اس کا میں تسلی بخش جواب دے سکوں۔ ناظرین، آج میں پچھلے 2-3 پروگرام سے ایک بات کر رہا تھا کہ UK نے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، جو سیاسی پناہ والے لوگ یہاں پہ آ کر پناہ لیں گے، اسپیشلی پچھلے اپریل سے لے کر اب تک، ان لوگوں کو ان کی جو اسائلم ہے یا پناہ کی جو عرضی ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی، بلکہ ان کو روانڈا ایک ملک ہے وہاں پہ لوگوں کو بھیجیں گے اور وہ وہاں جا کر ان کا اسائلم کنسیڈر ہوگا۔ اب اس کے بارے میں جو ایک فلائٹ جانے والی تھی لاسٹ ٹیوزڈے کو، اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ رائٹ ہے، یہ فلائٹ کے لیے اپلیکیشن دیا گیا تھا کہ یہ فلائٹ روکی جائے اور ایسا نہ ہو، لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں گیا۔ اس کے بعد وہ چیلنج ہوا کورٹ آف اپیل میں، تو کورٹ آف اپیل نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو پھر اب یہ جو سچویشن تھی، یہ UN یورپین جو کمیشن ہے وہاں پہ جو امیگریشن کے حوالے سے جو اسپیشل ریپٹرو ان ٹریفک آف ہیومن بینگ، یعنی کہ جو لوگوں کی سمگلنگ ہوتی ہے، ان کے جو ہیڈ تھے UN کے، وہ سیبان مولالی، انہوں نے اس بات کو جو ہے یورپین لیول پہ جو ہے وہ ریز کیا ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے UK کو کہ آپ اپنی یہ جو نئی پالیسی نکالی ہے اسائلم سیکر کو روانڈا بھیجنے کی، اس کو فی الحال جو ہے اسے ہولڈ کر دیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اسپیشلی جو اسائلم کی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے خلاف ہے۔ اور اس میں ایک ہوتا ہے کہ ریفولمنٹ ایک قانون ہوتا ہے جس کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جہاں سے آ رہے ہیں ان کو واپس وہاں وہ نہیں بھیج سکتے اگر وہاں کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، یا پھر جو آگے جیسے یہ آگے بھیج رہے ہیں، یہ آگے نہیں یا پیچھے جو بھی ہے، جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ ریفولمنٹ میں آتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ جو اسائلم سیک کر رہا ہے وہ اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے، اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے وہ اپلیکیشن دیتا ہے۔ اگر وہاں کی جہاں پہ وہ اپلیکیشن دیتا ہے وہ حکومت جو ہے اسے کسی اور جگہ پہ بھیجتی ہے، اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس کے کوئی بہتر نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو یہ پھر انٹرنیشنل جو اسائلم کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کی خلاف ورزی ہے۔ اور آن دیٹ بیسس جو ہے UN اسپیشل ریپٹو ٹریفک ان پرسن، انہوں نے جو ہے UK کو کہا کہ آپ اپنی اس پالیسی کو دوبارہ ریوائز کریں اور اسے دیکھیں۔ اس کے نتیجے میں ایک بات تو UK نے کہا ہے کہ جب اسائلم سیکر
یہاں پہ آتے ہیں اور کلیم کریں گے، ان کی ایک اسکریننگ انٹرویو ہوگی، اسکریننگ انٹرویو کریں گے، اس سے وہ فیصلہ کریں گے کیا کہ ان لوگوں کو روانڈا بھیجیں یا نہیں۔ لیکن جو یو این اسپیشل ریپرٹوار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹیل اسیسمنٹ جب ان کی نہیں ہوگی جو اسائلم سیکر ہیں، تو تب تک یہ فیصلہ لینا کہ ان کو روانڈا بھیجا جائے یہ اسٹل انٹرنیشنل جو لو ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور اسے جو ہے وہ انٹرنیشنل لو کے جو دائرہ ہے اس کے اندر اس کو جو ہے دیکھا جائے۔ تو اب یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ لاسٹ ویک میری ایک آرگیومنٹ تھی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ قانون یو کے کا یہ پوزیشن تھی کہ مقصد ان کا یہ ہے کہ جو لوگ ہیومن ٹریفکنگ میں جو لوگوں کو سمگل کر کے لاتے ہیں دوسروں ملکوں میں، ان کو یہ یعنی کہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بات جو ہے یو این اسپیشل ریپرٹوار کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کم ہوگی، بلکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو فریجائل لوگ ہیں وہ مزید جو ہے ان کو ایکسپلوئٹ کیا جائے گا اور ان کی جان کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کی پوزیشن مزید وارنریبل ہو سکتی ہے۔ اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اسائلم سیکرز جو ہیں ان کی کوسٹ پہ یہ جو ہے طریقہ کار ہیومن ٹریفکنگ کو سٹاپ کرنے کا طریقہ کار یو کے نے سجیسٹ کیا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ انفیکٹ مزید جو ہے مسئلے پیدا کرے گا ان لوگوں کے لیے جو اسائلمز جو ہے وہ لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کی طریقہ کار سجیسٹ کیا ہے یو کے کو گورنمنٹ کو، برطانیہ کی حکومت کو، کہ فیملی ری یونین اور بہت سارے باقی جو طریقہ کار ہیں اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کو امپروو کیا جائے کہ جو ہے یہ پیپل سمگلنگ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسائلم سیکرز کا جو قانون ہے ان کی خلاف ورزی کر کے ایک اگزامپل سیٹ کریں اسائلم سیکر لوگوں کی ونربلٹی پہ ہیومن ٹریفکنگ سٹاپ کرنے کا، تو یہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے اور یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب دیکھیں یہ سچویشن کس طرح ڈیولپ ہوگی، کیونکہ میرا بھی یہی اپینین تھا آئی تھنک لاسٹ یا اس سے پہلے ویک میں نے یہی بات جو ہے وہ کہی تھی کہ یہ جو سٹینڈ برطانیہ حکومت لے رہی ہے یہ قانونی طور پہ جسٹیفائبل نہیں ہے اور انٹرنیشنل لاء کے خلاف ورزی ہوگی۔ تو ابھی جیسے میں نے کہا کہ یو این اسپیشل ریپرٹوار یہ صاحبان ملالی نے یہ بات ریز کی ہے یو این اے میں، تو وہی آرگیومنٹ جو ہے جو میں بتا رہا تھا انہوں نے بھی ریز کی ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے ہیومن ٹریفکنگ کا یعنی کہ پیپل سمگلنگ کو سٹاپ کرنے کا یہ جائز نہیں ہے اور یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھتے ہیں جیسے جیسے یہ ڈیولپمنٹ ہوگی ہم اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے۔ ایک اور رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ روانڈا میں انفیکٹ وہ وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں، جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جہاں پہ وہ فٹ بال گراؤنڈ اور مختلف قسم کی چیزیں جو بچوں کو اٹریکٹ کریں گی اس کا وہ جو ہے وہ انفیکٹ وہاں پہ ایک پلے گراؤنڈ اور بلڈنگ جو انفیکٹ بچوں کو کیٹر کرے گی اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس سے آپ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ انفیکٹ یو کے کا جو پالیسی یا اگریمنٹ تھی روانڈا کے ساتھ اس میں تو بچے جو ہیں ان کو بھی وہ ڈپورٹ کرنے کا یا روانڈا بھیجنے کا پورا پروگرام تھا۔ یہ سچویشن آگے جا کر اب کیونکہ انٹرنیشنلی اور انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے یہ ایشو ریز ہو چکا ہے، تو آئی تھنک اسپیشلی اگر بچوں کا ایشو آئے گا تو ونربلٹی مزید بڑھ جاتی ہے اور یو کے لیے پھر مزید ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ بچوں کو یا فیملیوں کو جو ہیں ان کو انفیکٹ روانڈا بھیجا جائے۔ اب جیسے میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے
آج اس کے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپیل کے حوالے سے یہ جو لوگ وزٹر اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو ان کا اپلیکیشن زیادہ تر اسٹینڈرڈ ریفیوزل ہوتے ہیں، اور ریزن تقریباً سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، صرف نام کا اوپر تبدیلی کر دیتے ہیں اور نام اور ڈیٹ برتھ، باقی تقریباً جو ہے ریفیوزل وزٹر کا جو ہے وہ زیادہ تر سیم ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اپلیکیشن کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور اس میں کون سی چیزیں ہیں جو انٹری کلیئرنس آفیسر جو ہے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ انفیکٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو انٹری کلیئرنس آفیسر نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو بھی اپلیکیشن دے رہا ہے اس فیملی کا یا اس بندے کا اپنے ملک سے کتنی کلوز کنیکشن ہے، وہ کتنا ویل آف ہے اپنے ملک میں، یعنی کہ کیا اس کا کوئی کاروبار وہاں پہ موجود ہے، کیا اس کی نوکری ہے، کیا اس کے پاس وہاں کا رہنے کے لیے اچھا سٹینڈرڈ ہے، اس کی اپنی زمین ہے، اپنی گاڑی ہے، تو اس کی فیملی وہاں موجود ہے، اس کی اپنی ذاتی فیملی ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، یا ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سب سے پہلے جو ای سی او دیکھے گا کہ اس کے کنیکشن اپنی ہوم کنٹری سے کتنے ہیں، اور وہاں پہ اس کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کس قسم کا ہے۔ اگر وہ لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہے اور اس کے بہت سارے کنیکشن ہیں تو اپلیکیشن پہلا گراؤنڈ جو ہے یا پہلا سٹیپ جو ہے اس کے فیور میں جو ہے وہ جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو وزٹ یہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے پاس انف منی ہے۔ وہ پھر آپ کا اکاؤنٹ دیکھیں گے، جو بھی آدمی اپلیکیشن دیتا ہے اس کو اپنے 6 ماہ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل وہ ساتھ اپنے اپلیکیشن میں اسے لانا ضروری ہے۔ اب بہت زیادہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ پڑا ہوا ہے تو ہمارا وزٹر ویزا جو ہے آسانی سے لگ جائے گا۔ یہ جو امپریشن ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسہ کتنا پڑا ہوا ہے۔ وہ جو انٹری کلیئرنس آفیسر ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ تو آپ کو جب تک آپ وہ ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں لگائیں گے کہ آپ کا جو پیسہ بینک میں پڑا ہے وہ کہاں سے آیا تھا، تو آپ کا ویزا لگنے کا چانس جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ریگولر منی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ لگے گا، اس کے بعد آپ کا پرسنل اکاؤنٹ بھی ساتھ لگے گا، ایکسکیوز می۔ تو دونوں اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ کو ساتھ لگانے پڑیں گے، کیونکہ جو بزنس اکاؤنٹ اگر اکیلا ساتھ لگائیں گے تو ای سی او کا یہ ماننا ہے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہے، آپ کا نہیں۔ جو پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے وہ انفیکٹ بزنس پیسہ ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا پیسہ وہ ہوگا جو اپنے بزنس اکاؤنٹ سے آپ نکالیں گے اور اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ تو آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ایوری منتھ اپنے بزنس اکاؤنٹ سے پرسنل اکاؤنٹ میں سیلری، جیسے کہ قسم کی آپ سیلری لے رہے ہیں اپنے ہی بزنس سے، وہ آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ڈالیں کہ یہ میری بزنس ہے، اتنا میرے ٹرن اوور ہے سالانہ یا منتھلی، اور اس منتھلی سے میں اتنے ہزار جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ایز اے سیلری ڈرا کر رہا ہوں۔ تو وہ جو پیسہ ہے وہ آپ کا جو پرسنل اکاؤنٹ میں ہوگا وہ آپ کا اور اپنی فیملی کے لیے ہوگا۔ اس پیسے سے پھر آپ نے شو کرنا ہے کہ منتھلی اتنا آپ کا ایکسپینڈیچر ہے جو آپ کے اکاؤنٹ سے نکل رہا ہے، اس میں جو سیونگ ہوگی وہ آپ کی ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے میں اپنے ٹریول کے لیے استعمال کروں گا۔ اب یہ جو اگر آپ بزنس مین نہیں ہیں، سیلف امپلائڈ نہیں ہیں، تو کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 40,000 روپیہ منتھلی میری سیلری ہے، کیا وہ 40,000 روپیہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں
ریگولرلی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. 6 ماہ کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دکھانی ہے. تو اس میں وہ 40,000 اگر 40,000 سے 1 روپیہ بھی آپ کا زیادہ ہو یا کم ہو تو پھر ای سی او اس پہ اعتراض لگایا جائے گا کہ آپ کی جو تنخواہ ہے وہ تو ایک فکس اماؤنٹ ہے, یہ روپیہ کم کیوں ہوا یا روپیہ زیادہ کیوں ہوا, کہاں سے آیا. تو آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے, ایگزیکٹ اماؤنٹ جو آپ کی آ رہی ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے. کیونکہ ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ زیادہ تر یہ رواج نہیں ہے کہ آپ کو جو پیسہ جو پے ہوتا ہے منتھلی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے امپلائر کے اکاؤنٹ سے. زیادہ تر وہ آپ کو کیش دیتے ہیں. تو لوگوں کا یہ رجحان نہیں ہے کہ وہ کیش پہلے بینک میں ڈالیں پھر اسے وڈرا کریں, کیونکہ یہ ایک نارمل پریکٹس جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے وزٹر اپلیکیشن کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ 6 ماہ میں آپ کا جو بھی آپ کو کیش ملتا ہے آپ کی سیلری وہ اپنے اکاؤنٹ میں ایگزیکٹلی وہ جتنی ملتی ہے وہ ڈالیں, پھر اپنے اکاؤنٹ سے اپنا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ منتھلی وہ بھی نکالیں. کیونکہ پھر آپ نے جب اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی ارننگ ہے اور اتنا میرا ایکسپینڈیچر ہے, دونوں چیزیں جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے, وہ شو ہو رہی ہوں. تو پھر اینٹی کلیئرنس آفیسر جو ہے وہ یہ اس بات کو جو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے اس کو بھی وہ مان جائے گا کہ واقعہ یہ بندہ ارن کر رہا ہے, اس کے پاس انف منی آ رہی ہے. اس کے علاوہ پھر اس نے دیکھنا یہ ہے کیا اس کی جو پیسے آ رہے ہیں جو جمع ہیں یہ جو خرچ کرے گا اپنی ٹرپ پہ کیا یہ ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کرے گا. اگر اس کی اماؤنٹ جو خرچ کر رہا ہے وہ اس کی ارننگ سے جو ہے بہت زیادہ ہے تو پھر اس پہ بھی وہ ای سی او اعتراض لگا سکتا ہے کہ دیکھیں آپ 2 ہفتے کے لیے یا 1 ماہ کے لیے سیل کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ٹوٹل جو ہے وہ اتنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں, تو یہ آپ کی جو سیلری ہے ارننگ ہے منتھلی اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس پہ بھی اسے وہ ایک ڈاؤٹ یا شک ریز ہو جاتا ہے, اور جب اس شک ای سی او کے ذہن میں آ جائے تو پھر چانسز ہے کہ وہ آپ کا اپلیکیشن ریفیوز کر دے گا. جیسے ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ایک فیملی تھی, انہوں نے کہا جو بچوں کا جو 3 بچے ہیں. جا ناظرین ابھی ٹائم ہو رہا ہے ہمارا وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد, اور یہ جو وزٹر رولز اینڈ ریگولیشن ہے انشاءاللہ میں اس کو جاری اور ساری رکھوں گا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک.